السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو فیصل بھائی آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے. پہلا بہت اچھا چل گیا ہے. پہلا بہت اچھا چل گیا ہے. فیڈ بیک بہت اچھا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی زیادہ سے زیادہ فالو کریں, شیئر کریں. ہم بھی یہاں پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سبسکرائب کریں ہمارا چینل, آپ کو انٹرٹین کرنے کی. تو فیصل بھائی شروع کرتے ہیں آج کی کچھ انٹرسٹنگ خبریں. میں ریسرچ کر رہا تھا. بسم اللہ کریں. فیصل بھائی پہلی خبر ہے, سرگودا کے علاقے لیاقت کالونی میں جعلی عامل میاں بیوی نے گھر کا صفایا کر دیا. اور اس کی ڈیٹیل ایسی ہے کہ مدعی کے مطابق ملزمان نے گھر کی خواتین کو یقین دلایا کہ کاروبار اور گھر میں کالا جادو ہے. تو کالے جادو کا جو توڑ کرنے کے بہانے جو ملزمان گھر آئے اور زیورات اور رقم لے گئے. یہ بچپن سے تو سن رہے تھے, یہ جو 7 پروفیشن میاں بیوی کا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی. ہاں, وہ آرمی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی. ایڈوکیٹ میاں بیوی, ایڈوکیٹ میاں بیوی, ایکٹر ایکٹریس ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں. یہ عامل میاں بیوی انہوں نے کون سی یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ اکٹھے پڑھا ہے, اور ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اب کاروائیاں بھی اکٹھی کر رہے ہیں, پروفیشنلی کر رہے ہیں. یہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ کپل ایجوکیشن چل رہی ہے, اور وہ بھی پیر بنانے کی. ہاں, ویسے تو پاکستان میں پیر بنانے کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نوسر بازی اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہے. چلیں اگلی خبر پہ چلتے ہیں. شارع فیصل پر کاروں اور موٹر سائیکلوں کے لیے حد رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر. اب یہ دیکھنے میں ایک عام سی خبر ہے, مگر فیصل بھائی اس میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور خاص طور پہ اگر آپ گلف میں ہیں یا یورپ یا امریکہ میں آپ رہتے ہو تو ادھر کے جو ٹریفک قوانین ہیں, یہی پاکستانی ڈرائیورز یہاں پہ باہر ملکوں میں بہترین ڈرائیورز ہوتے ہیں. اب عمان کی مثال لے لیں, ٹرک ڈرائیورز جتنے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں. صرف عمان میں نہیں, پوری دنیا میں. جتنی بھی ہیوی وہیکلس کی جو ڈرائیورز ہیں وہ موسٹلی پاکستانی ہیں, یا پاکستانیوں کے علاوہ شاید سردار ہوتے ہیں انڈین. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایون عمان میں, چلے ہم تو یہاں ایکسپیرینس کرتے ہیں ڈیلی, سب سے اچھا قانون یہ وہی لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں جو فیض آباد کے پل سے نیچے گزرتے اسلام آباد کو کراس کرتے ہی پنڈی میں داخل ہوتے ہیں, بھی بیلٹ ہٹا لیتے ہیں اور انہوں نے ہیلمٹ پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے, بس اور اٹھا کے گود میں رکھ لیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ ٹریفک کے رولز فالو کرنے کی مثال بنے پھر رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک ٹرک یا بس ہیوی وہیکل جو بھی ہے وہ جا رہی ہے 30 کی سپیڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ کی کتنی میکسیمم 2 یا 3 لینز ہیں؟ اس سے زیادہ تو شاید شارع فیصل پہ 3 لینز ہیں جگہ, کسی جگہ پہ 3 لینز ہیں. ٹھیک ہے, چلو تیسری لین تو آپ کہہ لیں کہ ادھر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, آکوپائڈ ہے, وہ آکوپائڈ ہے, وہ رانگ وے جانے والوں کا راستہ ہے. ہاں, وہ تو ہمارا شیوا ہے. یہ مطلب رکشے پارک ہیں جو ہے نا, کوئی کراسنگ یوز نہیں کرنی, کوئی برج یوز نہیں کرنا, ہم نے روڈ کے بیچ میں سے ہی مڑنا ہے, اور اگر 1 یا 2 کلومیٹر کی بات ہے تو وہیں سے رانگ ہو جانا ہے. اچھا, اب آپ کے پاس اور صرف بائک نہیں, گاڑیاں بھی. بالکل, اور رہ دے کے آپ کے پاس رہ گئی 2 لینز, 2 ٹریک. اب آپ نے چھوٹی گاڑیوں کی لمٹ رکھی ہے 70. اب ایسے بھائی جان ہیں جو اپنی ایکوا اور پریس میں دنیا کی بہترین مائلیج نکالنے کے چکروں میں 35-30 کی سپیڈ پہ کروز کر رہے ہیں. اب یہاں ٹرک جا رہا ہے 30 کی سپیڈ پہ, اب اس کو آپ 31 کی سپیڈ پہ ایک ایکوا اوورٹیک کر رہی ہے, اور پیچھے ساری ٹریفک گالیاں دے رہی ہے. اور یہ فرق ڈالنے کے بجائے اگر یہ ٹریفک کے فلو کو اگر آپ یہ لوگ کنٹرول کر لیں اور اس کو آپ لوور سپیڈ لمٹس کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے, مسئلہ نہیں. میرے خیال میں پاکستان کا جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ کتنی بھی ہائی ویز بنا لیں, اگر ہمیں ہی اس سے گزرنے کی تمیز نہیں ہے تو ہم اس کو بھی جیم کر لیں گے. چلیں فیصل بھائی اگلی نیوز کی طرف جاتے ہیں. زگ زیگ ڈرائیونگ اور ٹریفک میں رکاوٹ بننے والا نوجوان کا گروہ گرفتار. یہ لاہور میں ہوا ہے. زگ زیگ ٹریفک فیصل بھائی وہ جو موٹر سائیکلوں پہ نہیں آتے, وہ مچھلی بن جاتے ہیں, وہ پنڈی بوائز. یس, پنڈی بوائز. یہ ان کا گروہ گرفتار ہو گیا ہے. فیصل بھائی وہ بائکس کے ٹام ڈوریڈو ہیں. وہ آپ دیکھیں بڑا آرگنائز کر کے اور بڑی شرطیں لگا کے یہ لوگ ریس لگاتے ہیں. ہاں, مچھلی بننا اور بڑے کرتب ہیں اس میں. ان کا برانڈ وہ لائیو روڈوں پہ موت کا کنواں چلا رہے ہیں. اور ان کا برانڈ ایمبیسڈر, ان کا جو چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر ہے, وہ بھلا کون ہے؟ وہ جو نہیں کہتا تیسرے میں تم, چوتھے میں گم پوئیں آئل. وہ ان کا, وہ خیر میں نے دیکھا ہے وہ کافی منع کرتا ہے کہ ریس ویس نہ لگایا کرو. اچھا فیصل بھائی,
نیکسٹ خبر ہے موٹر سائیکل سے ہی بات ہے، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار. یہ لاہور کا ونس اگین واقعہ ہے. پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے سرغنہ شہباز موٹر سائیکل چور گینگ، ماشاء اللہ برانڈنگ بھی ہوئی برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے سر پراپر، کو ساتھی سمیت گرفتار کر کے ان سے 3 موٹر سائیکل، ماسٹر چابیاں، موبائل فونز اور کٹر برآمد کر کے مقدمات درج کر لی. کٹر کس لیے رکھے ہوئے انہوں نے؟ ہاں وہ وائر شیئرنگ کاٹ کے تارے شارے کاٹنے، وائر لاک لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں. وہ ویسے ضرورت ہی کہ پاکستان میں جو زیادہ تر 90% 70 ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ سانس چھوڑ کے ایک جھٹکا دیں تو اس کا لاک ہی ٹوٹ جاتا ہے. اگلی خبر ہے موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بچے گرفتار، 8 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد. یہ کراچی ہے. 8 برآمد ہوئی، اور وہ پہلے والے سے وہ برانڈ جو بڑا برانڈ تھا وہ لاہور کا برانڈ ہے، وہ اس نے کتنے یہ کی؟ کراچی کا ہے. اس نے 3 کی تھی، اس نے 8. اور کیا نام تھا اس بندے کا؟ اس برانڈ کا نام تھا شہباز موٹر سائیکل چور گینگ. یار ویسے لانا تو شہباز بھائی پہ جو بھی ہے کہ جو ہے نا، اس سے تو وہ بچے اچھے ہیں، کم سے کم 8 موٹر سائیکل تو چوری کیے. فیصل بھائی کارروائیاں ذرا سنیں. پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 بچوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے 8 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں. پولیس کے مطابق ملزمان شوقیہ طور پر موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے اور بعض ازاں کسی ویران جگہ پر چھوڑ کر فرار ہو جاتے تھے. موٹر سائیکلیں مختلف یہ چوری ہو رہی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہنٹ چل رہا ہے. ویسے یہ ان کی مطلب بچے کس طرح کی ہابیز میں پڑ گئے ہیں سر؟ یہ بچے آپ یہ دیکھیں کہ ویسے سوری آپ قطع کلامی معاف، ہلکی غلط کام ہے چوری، ہم بالکل پروموٹ نہیں کر رہے، مگر یار کوئی بچہ بغیر موبائل فون کے دیکھے کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کے نا عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ آج کل کے بچے موبائلوں سے بھی ہٹ کے کچھ کر رہے ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا حقیقت میں گدھا نکلا. پولیس گدھے کو زیبرا کی طرح رنگنے والے شخص کی شناخت کرنے کی کوششوں میں مصروف. یعنی کہ پولیس جو ہے نا وہ زیبرے کو گدھا بنانے والے گدھے کو ڈھونڈ رہی ہے. وہ پولیس سمجھ رہی ہے کہ یار کو بندہ ہوگا اس کے ہاتھ میں کالا اور سفید پینٹ لگا ہوگا، جو لے کے ہاتھ میں 2 ہاتھ میں بالٹیاں لے کے پھر رہا ہوگا ایک کالی، اور کہ جہاں مجھے کوئی پولیس والا ہی ملے اسی کو بھی زیبرا بنا دوں اور مجھے پکڑ لیں گے. مجھے حیرانگی ہے اس خبر کی ورڈنگ میں. سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا، سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا یعنی سٹیزنز نے، شہریوں نے رپورٹ کیا ہوگا یہ پولیس کو کہ مقامی زو کا زیبرا بھاگ گیا ہے. ایسا ہی ہوا ہوگا بالکل. زو والوں کو تو خبر ہی نہیں ہوگی نا، کیونکہ ان کے زیبرے تو وہی ہیں نا. ان کے زیبرے پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں. ہاں پتہ نہیں، پتہ لگی انہوں نے بھی کھوتوں کو ہی رنگ کر کے زیبرا بنایا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ فرار ہو گیا اور اس کی ڈھونڈ میں پولیس نکل پڑی. جب اس کو چیک کیا گیا تو یہ کھوتا نکلا. اب فیصل بھائی چلتے ہیں آج کی آخری خبر پر. رقم ڈبل کرنے والا نوسرواز گرفتار. ڈبل شاہ. ہاں ڈبل شاہ کو یاد ہے کتنا وہ وائرل ہوا تھا. اس بندے نے جو ہے وہ 7 ارب کے 70 ارب، وہ اسکیمرز کا بادشاہ ہے. وہ اسی نے راہ دکھائی ہے، اسی نے راہ دکھائی ہے، اور وہ آئیڈیا وہی لے کے آیا تھا یہ پیسے ڈبل کرنے کے. مگر فیصل بھائی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو کریٹیوٹی ان بھائی صاحب نے دکھائی ہے نا، ڈبل شاہ بیچارہ 2013 میں یا 14 میں بیچارہ جیل میں اس نے تو انویسٹمنٹ بھی بڑی کی تھی، وہ لوگوں کو دیتا بھی رہا ہے باقاعدہ واپس. یہ واقعہ لاہور کا ٹبی سٹی کے علاقے میں ملزم عرفان نے شہری کو سٹاپ پر کھڑے دیکھا اور باتوں باتوں میں اعتماد بحال کیا. یعنی بھائی صاحب جو ہیں وہ صرف چور نہیں ہیں، وہ کنونس کیا، وہ تھیراپی بھی جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کہنا غلط ہوگا لیکن وہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہیں بہت بڑے. ملزم نے شہری سے کہا کہ اگر رقم ڈبل کرنی ہے تو مجھے دو اور 100 قدم آنکھیں بند کر کے چلو. شہری نے باتوں میں آ کر ملزم کو 1 لاکھ نقد رقم دی. ملزم رقم لے کر رفو چکر ہو گیا. ٹبی سٹی پولیس نے ملزم عرفان کو گرفتار کر لیا. فیصل بھائی میں حیران ہوں کہ یہ 100 قدم لاہور میں چلا کدھر ہے، بغیر کسی گٹر میں گرے، بغیر کسی گاڑی میں ٹکر کھائے، بغیر کسی رکشے سے لگے. یہ اور لگتا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے پورے 100 قدم چلے ہوں گے، پکا اعتماد ہوگا. یہ لاہور میں تھا اسی لیے اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اگر کراچی میں ہوتا تو 2-4 قدم پہ ہی اس کو ایک پیک پان کی پڑ جاتی اور اسے یاد آ جاتا کہ غلط ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے اس کو کسی نے اندھا سمجھ کے چلانا ہی شروع کر دیا ہوگا کہ آئیں حافظ صاحب آپ کو. چلیں کامی بھائی، نوسر بازیاں تو ہوتی رہیں گی. پاکستان جو ہے نا وہ
ایسے ہی چلتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اللہ خیر کرے. ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ کچھ اچھا ہی ہو جائے ہمارے ساتھ. تو پھر انشاءاللہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو اللہ نوسر بازوں سے, زیگ زیگ والوں سے اور مچھی والوں سے, پاور کپل جو عامل ہیں عامل سے ان سے ہو جائے. بیسیکلی محفوظ رکھے. ان سب کی بیس نوسر بازی ہی ہے, سب کی نوسر بازی, سوائے وہ مچھی والوں کے. ان کی اسکل ہے, ان کی اسکیل ہے اور تھرل ہے. ان کی اسکل اور تھرل ہے. اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. ہم سب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ